بسم اللہ اولا و آخرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ جس کا کوئی انکاری موجود ہی نہیں ہے، اس کائنات میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کی صحابیت کے منکر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ لیکن ایک ذی ہوش آدمی آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو موت کا منکر ہو۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے جس سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کائنات میں کسی ایک چیز کو، کسی ایک شخصیت کو موت نہ آنی ہوتی تو بلا شبہ وہ شخصیت محمد الرسول اللہ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہی ہیں اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، وہ پیالہ ٹوٹتا ہے ہاتھ سے گر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پیالے کو موت آ گئی جو آپ نے انا للہ پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے کا ٹوٹ جانا پیالے کی موت ہے؟ کون سی شے اس کائنات کی ایسی ہے جو اس موت سے دوچار نہیں ہوگی؟ ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ کے طے کردہ وقت پر دنیا سے رخصت ہونا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک قیامت کے دن تمہیں تم سب کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ اور اب یہ ہے کامیابی کا معیار۔ ہم اپنے اپنے اذہان میں کامیابی کے کچھ معیارات مقرر کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنا، اچھی ڈگری کا حصول یہ کامیابی ہے، کوئی دوسرا سمجھتا ہے کہ شاید دنیا میں اچھا مال کما لینا یہ کامیابی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ شہرت و عزت پال لینا یہ کامیابی ہے۔ قرآن مجید نے کامیابی کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے وہ جو کامیاب ہونے والا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تم دنیا کی کامیابیوں کو اصل سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں انتہائی کامیاب مانا جائے لیکن آخرت میں ناکام ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ناکام ترین سمجھا جائے اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا اجر ہو۔ وہ آدھی چادر کے اندر دنیا سے رخصت ہونے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، چادر سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا دیکھے گا، سوچنے والا سوچے گا، لکھنے والا لکھے گا کہ لاڈوں میں پلا ہوا، ناز و نعم میں پلا ہوا مصعب دنیا سے اس حالت میں گیا کہ ایک چادر بھی بدن پہ پوری نہیں تھی، شاید ناکام گیا ہوگا۔ قرآن کا اعلان ہے یہ ناکام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کامیاب اور کون ہو سکتا ہے؟ قیامت تک جو اس شخص کا نام لے گا تو ساتھ کہے گا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ دنیا کی ناکامی اور کامیابی کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل اس بات پہ انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے اپنے مال سے بھی، اپنی جانوں سے بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور شرک کرنے والوں سے بھی، اذًا کثیرا، بہت سی اذیت دینے والی باتیں۔ یہ مشرک بھی تمہیں ٹانٹ کریں گے،
یہ کفار بھی تم پہ طنز کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں اذیتیں دیں گے، تمہیں بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ناکام ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے مقابلے میں تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اس پر ثابت قدمی اختیار کر لو، اس پر ڈٹ جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے ان سے عہد لیا جنہیں کتاب عطا فرمائی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور واضح کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو کچھ وہ لے رہے ہیں دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی کتاب کو لوگوں سے چھپا رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا، ہرگز گمان نہ کرنا انہیں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ بچ کر نکل جائیں گے عذاب سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدلنے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ اب سورہ آل عمران کا بالکل آخری حصہ آ رہا ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ طویل سورتوں کا جو آخری حصہ ہے یہ پوری سورہ مبارکہ کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے. لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین میں ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. وہ نشانیاں کب نظر آئیں گی؟ یہ پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے. آپ کائنات کی جس بھی شے پہ غور کریں گے وہ اللہ کی نشانی بن کر سامنے آئے گی کہ اسے پیدا کرنے والا، اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا اللہ کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمیں یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. کب آئیں گی؟ کب وہ آنکھیں کھلیں گی؟ کب وہ قلبی بصیرت ہمیں وہ نشانیاں دکھائے گی؟ کب ایسا ہوگا کہ ہم کائنات کی کسی شے پر ذرا سا غور کریں اور ہمیں اللہ کی نشانی اس میں سے محسوس ہونے لگے؟ اس لیے کہ اس کائنات پہ غور و فکر کرنے والوں میں وہ جو سائنسدان اور وہ جو محققین اور وہ جو ریسرچرز موجود تھے وہ تو سب اللہ کے وجود کے منکر نکلے الا ماشاء اللہ. کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمیں سے نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں پوری کائنات میں غور کر رہے ہیں اور اس میں نئے نئے حقائق تلاش کر کے لے کے آ رہے ہیں. کہاں بلیک ہول تک نظریں جا رہی ہیں، اس کائنات کے باہر کی کائناتوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. خدا کے وجود کو نہیں مانتے. یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ خدا ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا. تو یہ کب ہوگا کہ کائنات کی ایک چھوٹی سی شے پر غور کرنے کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ آپ اللہ کی معرفت تک پہنچیں گے. اس کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو پیرلل رکھا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ ہماری امت کے اندر جتنے بلنڈرز ہوئے ہیں نا من حیث القوم، اس میں سے سب سے بڑا بلنڈر شاید ہم سے یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو، اس غور و فکر کو اور دین کے معاملے کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا. چند صاحبان عزیمت کے لیے تو شاید یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑیں اور اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے نکل پڑیں. لیکن من حیث القوم ہم نے یہ سمجھا کہ بہرحال ہمیں یا دین پڑھنا ہے یا دنیا پڑھنی ہے، اور دین پڑھنے والے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ عافیت میں رہے کہ دنیا نہ ملی تو آخرت تو بنا بیٹھے. لیکن وہ جو دین چھوڑ کر دنیا پڑھنے والے تھے ان کو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی.
دنیا میں بھی اسی بوسیدہ اور فرسودہ تعلیمی نظام کے اندر رہے، ساری زندگی غلامی کی اور مر گئے۔ وہ جو اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا، نوکر ہوا اور مر گئے، تو وہ ساری زندگی نوکری کی اور اس کے بعد موت آ گئی، تو جانوروں کی زندگی گزار کے گئے اور آخرت میں بھی کوئی حصہ نہ ملا۔ آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے تھا؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اس کائنات کے اندر اس زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں گی، جن کے قلوب اللہ کو ہمہ وقت یاد کرتے رہیں گے، یہ ہوں گے جب یہ کائنات پہ غور کریں گے تو انہیں ہر شے اللہ کی نشانی محسوس ہوگی۔ یہ درخت کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس درخت میں پانی تو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ اس گریوٹی کے اگینسٹ، اس کشش ثقل کے اگینسٹ اللہ رزق دینے کا کیسا انتظام فرماتا ہے کہ اس گریوٹی کی طاقت کے اگینسٹ اللہ اس پانی کو اوپر لے جا کر ایک ایک پتے کی ایک ایک رگ تک پہنچاتا ہے۔ معلوم ہوگا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے جس نے اتنی بڑی چھت ہمارے سروں پر معلق کر رکھی آسمان کی صورت میں بغیر کسی سہارے پہ؟ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ معلوم ہوگا کہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی بن جائے گی۔ جتنا اس کائنات پہ غور کریں گے، جتنا ایکسپلور کریں گے، جتنی ریسرچ کریں گے، اتنا زیادہ اللہ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس ذکر و فکر کے کمبینیشن کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، آپ نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں کیا، آپ نے اس کائنات میں ایک حسن رکھا ہے، ایک توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے۔ ہاں، جزا اور سزا کا نظام اس دنیا میں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی اور جہان ہے جہاں اس جزا اور سزا کا نظام پوری طرح نافذ ہوگا۔ لہذا فوراً زبان سے دعا نکلے گی، سبحانک، یا اللہ بڑے پاک ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لیجیے، اس جہان کے عذاب سے بچا لیجیے، جو اصل جزا و سزا کا نظام جہاں نافذ ہونا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ وہاں عمل کرنے کے لیے کتنی بھی کوششیں کر لیں، قرآن مجید نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے، وہاں جا کر کہیں گے یا اللہ ایک موقع دے دیں، ہم نے دوبارہ واپس بھیج دیں، ہم دوبارہ لوٹ جائیں، ایمان لے آئیں گے، متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، ولی اللہ بن جائیں گے، تہجدیں پڑھیں گے، نمازیں ادا کریں گے، صدقہ کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، دار العمل ختم ہو چکا ہے، اب صرف دار الجزا ہے، اب عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جس میں آج ہم موجود ہیں کہ ہم عمل اکٹھے کر لیں، ہم اعمال ایسے کر لیں جن کی آخرت میں ہمیں جزا مل جائے۔ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جسے آپ آگ میں ڈال دیں اسے تو آپ نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، آپ غور کریں، یعنی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے ساتھ کائنات میں غور و فکر ہے، پھر آخرت تک پہنچ گئے ہیں، اور اب نبوت کی بات آ رہی۔ اس کائنات میں غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ بھی جان لیا کہ کوئی خدا موجود ہے، اور یہ بھی جان لیا کہ کوئی اگلا جہان آئے گا جس میں حساب کتاب کا پورا نظام نافذ ہوگا۔ اب یہ کیفیت جو اپنی عقل اور سمجھ کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اب یہی بات اگر کوئی نبی ان کے سامنے آ کر کرے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا ہے جو ہمیں ایمان کی طرف آواز دیتا ہے،
جو ہمیں پکارتا ہے ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم تو پہلے یہ سوچ رہے تھے، ہم تو پہلے اس پہ غور و فکر کر رہے تھے. جو کیا شاعر نے خوبصورت کہا ہے نا، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک، میرا دل تو اس پر پہلے ہی آمادہ تھا کہ کوئی آخرت ہوگی، اور ایک نبی تشریف لائے اور انہوں نے وہی بات کہی جو میرے دل میں پہلے سے چل رہی تھی. فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم اس نبی کی باتوں پر ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطائیں ہم سے دور فرما دیجئے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کی معیت میں موت عطا فرمائیے گا. جب موت کا مرحلہ ہو ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، ہم صالحین کے ساتھ ہوں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب وہ جتنی چیزوں کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا نا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، وہ آخرت کی نجات، وہ فلاح، وہ جنت، وہ نعمتیں، یا اللہ وہ جو وعدے آپ نے کیے تھے نا، جن وعدوں پر ہم نے اپنی ساری زندگیاں گزار دی، ہم نے دنیا کی بعض چیزوں سے اپنے آپ کو ان نعمتوں کے لیے روک کر رکھا، یا اللہ ان وعدوں کو پورا فرما دیجیے گا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریے گا. انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ اتنا کریم رب ہے، فرمایا انہوں نے دعا کی، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. اتنے خلوص سے کی گئی دعا کہ اس کی قبولیت کا اعلان بھی قرآن میں ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے ضائع نہیں کروں گا. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. بعضکم من بعض، تم میں سے بعض دوسروں سے ہیں. فالذین ہاجروا، پھر وہ جنہوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. واوذوا فی سبیلی، اور انہیں اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے، انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں انہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کا اپنے شہروں میں چلنا پھرنا، ان کے پروٹوکولز، ان کی دولت، ان کی شہرت، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کو دنیا میں یہ سب کچھ میسر آ جانا کہیں ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم ماواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ ہمیں ان جنتوں میں داخل فرما دے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کلام پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس کلام پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا. خاشعین للہ، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں وصول کرتے. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا،
اے ایمان والو صبر کرو، جو معاملات، جو مسائل، جو مشکلات اللہ کے راستے میں آئیں، جو رکاوٹیں آئیں، ان پر صبر کیا کرو۔ وَصَابِرُوا، اور صبر کرنے میں، استقامت اختیار کرنے میں اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ۔ وہ طاغوت کے راستے میں ہو کر، وہ باطل پر ہو کر بھی صبر کرتے ہیں، تم حق پر ہو کر کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ تم حق پہ ہو کر استقامت کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ صبر کرو اور صبر میں بازی لے جاؤ۔ وَرَابِطُوا، اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہو۔ اتنی بڑی حکمت ہے جو اللہ نے بیان فرما دی ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین میں استقامت اختیار کرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اپنے جیسے اہل ایمان سے جڑ کر رہنا، ربط میں رہنا، مضبوطی میں رہنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا انسان شیطان کے نرغے میں ہے، شیطان کے حملوں میں ہے، اور جو دو ہو جاتے ہیں شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنے جیسوں کو دیکھیں گے، ہم جب اپنے مومن بھائیوں کو دیکھیں گے، ان کو دیکھ کر موٹیویشن ملے گی، استقامت اختیار کرنے کا دل کرے گا۔ اپنی مشکلات دیکھیں گے کسی دوسرے کے ساتھ، اس کو کمپیئر کریں گے تو معلوم ہوگا مجھ سے زیادہ مشکل میں گرفتار ایک شخص اگر اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے تو میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ میں کیوں نہیں ڈٹ سکتا؟ میں کیوں نہیں استقامت اختیار کر سکتا؟ تو فرمایا ایمان والو صبر کرو، صبر میں بازی لے جاؤ، اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہا کرو، ایک دوسرے سے ربط میں رہا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کا اختتام ہے، اور اب سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، قرآن مجید کی چوتھی سورہ مبارکہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ، سورہ نساء قرآن مجید کو سجاوٹ دینے والی سورت ہے، خوبصورتی دینے والی سورت۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نساء سے مراد ہے عورتیں، اور اس سورہ مبارکہ میں خواتین سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ہمیں بڑے واضح انداز میں ملیں گے۔ گھریلو معاملات کیا ہیں، آئلی معاملات کیا ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے، اس کے حوالے سے بڑی رہنمائی انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اللہ نے ان دونوں میں پھر بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ یہ نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر آدم علیہ السلام سے ان کے زوج یعنی اما حوا سلام اللہ علیہا کو بنایا گیا، اور پھر ان سے اللہ نے نسل انسانی کو پھیلایا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جو جس کے نام سے تم مانگتے ہو، اور قرابت داروں کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اپنی ردی شے کو ان کی عمدہ شے سے تبدیل نہ کیا کرو، یہ سوچ کر کہ یہ تو یتیم ہے، ان کو کیا معلوم ہوگا۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور دیکھو ان کے مال اپنے مال سے ملا کر نہ کھایا کرو۔ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وان خفتم الا تقسطوا فی الیتامی، اور اگر تم یہ خوف رکھتے ہو یتیموں کے معاملے میں کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، انسان جذباتی ہو کر بڑی خلوص نیت کے ساتھ کچھ یتیموں کو اڈاپٹ کر تو لیتا ہے، لیکن گھر میں ظاہر ہے کہ اس کی بیوی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اس بیوی کے اپنے اوپر بوجھ ہے اپنے بچوں کو پالنے کا، ان یتیموں کا حق وہ کیسے ادا کرے گی؟ تو فرمایا اگر تم اس کا خوف رکھتے ہو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں بھلی لگتی ہوں، جو تمہیں پسند آ جائیں، مثنى وثلاثہ والربع، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ حکم بالکل واضح ہے کہ
کہ یتیموں کے حقوق میں اگر کمی کا اور عدل کے نہ ہونے کا تمہیں خوف ہے تو پھر تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ تم کثرت ازدواج سے کام لو، کوئی کسی اور ایسی عورت سے نکاح کر لو جو ان یتیم بچوں کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکے ماں بن کے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ حکم صرف یتیموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یتیم کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد شادیاں کر کے دکھائی ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے تو بہرحال ایک لمٹ یہ لگا دی گئی ہے کہ 4 سے زیادہ شادیاں ایک وقت میں نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج نہیں ہیں، اور یہ صرف کسی جسمانی خواہش کو پورا کرنے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں ان عورتوں سے جو معاشرے میں طلاق یافتہ تھیں، جو بیوہ تھیں، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ تم جس مغربی تہذیب کے پرچارک ہو نا، وہ تمہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے یا جس کو جو بیوہ ہو جائے، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کو اپنے اور اپنے بچوں کی کفالت کے لیے معاشرے کی بے رحم نظروں کے سامنے اور ان معاشرتی درندوں اور بھیڑیوں کے سامنے ان کے خونخوار پنجوں میں پھینکنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے۔ طریقہ یہ ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو۔ کوئی مسلمان ایسا ہو جو ان بے سہارا عورتوں کو اڈاپٹ کرے، ان کی کفالت اپنے ذمے لے۔ ان عورتوں کو معاشرے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، اور پھر یہ قانون فطرت ہے کہ معاشرے کے اندر مردوں کی تعداد عورتوں کی نسبت کم ہے، تو جب تک یہ کثرت ازدواج والا معاملہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں وہ ایکویلٹی اور سب کو حقوق کا برابر ملنا یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں سے کسی طور بھی کسی دنیاوی لالچ اور منفعت کا کوئی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان صحابہ نے بھی سوائے ایک آدھ ایکسیپشن کے، ایک آدھ استثناء کے، ان صحابہ نے بھی کثرت ازدواج کا اہتمام فرمایا ہے۔ وہ ایک آدھ ایکسیپشن کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کہہ دیا تھا آپ اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں، آپ اچھا کھانا کیوں کھاتے ہیں، اس قدر دنیا سے بے رغبتی تھی انہیں۔ ان کی ایک شادی رہی ہے صرف۔ یہ پالیگیمی کا معاملہ ہمارے معاشرے میں صرف شاید اپنے لطف کے لیے یا لطیفے بنانے کے لیے یا مذاق اڑانے کے لیے رہ گیا ہے۔ کبھی جا کر ان عورتوں کے دل کا حال پوچھیں جنہیں اس معاشرے کی ظالمانہ نظروں کے سامنے آنا پڑتا ہے اپنے اور اپنے مظلوم بچوں کی، یتیم بچوں کی کفالت کے لیے۔ تو فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے 3 سے اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اور یہ خوف جو عدل نہیں کر سکیں گے، اس کا بھی آگے جواب آئے گا کہ تم عدل تو کر ہی نہیں سکتے۔ تم اگر یہ سمجھو کہ تم نبیوں والا عدل کر لو گے اور اس انتظار میں بیٹھے رہو تو پھر تم کبھی شادیاں نہیں کر سکتے، پھر ایک بھی نہ کیا کرو، کیونکہ عدل تو تم ایک کے ساتھ بھی نہیں پورا کر رہے، پھر تو پہلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور عدل کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عدل اسباب میں ہے، کیفیات میں نہیں ہے، جذبات میں نہیں ہے۔ 11 شادیاں کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے
اور دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ میری درخواست ہے مجھ سے عائشہ کے بارے میں حساب نہ لیجئے گا، اس لیے کہ جو محبت آپ نے میرے دل میں عائشہ کے لیے ڈالی ہے وہ محبت اور کسی کے لیے نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیفیات و جذبات تو انسان اپنی اولاد میں سہم نہیں رکھتا، اپنے بچوں میں سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھئی بچوں میں وہ محبت برابر نہیں ہو سکے گی، اس کا عدل نہیں ہو سکے گا، لہذا ایک ہی بچہ کافی ہے۔ وہاں نہیں ہے دلیل لاتے تم۔ لہذا فرمایا او ما ملکت ایمانکم، وہ 4 تک کی لمٹ ہے ان کے لیے جو بیویاں ہیں، اور اس کے بعد جو لونڈیاں ہیں جو آج کل کے دور میں تو موجود نہیں ہے، کبھی اللہ کرے کہ وہ خلافت اسلامیہ قائم ہو اور پھر اس کے تحت جہاد ہو اور پھر وہ مشرکین کی اور کافروں کی عورتیں بے سہارا آئیں اور پھر وہ لونڈیاں بنے، تو یہ اللہ کا حکم اس وقت جاری ہو جائے گا دوبارہ، اور ان سے نکاح کا معاملہ نہیں ہے، ان کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ کتنی ہوں گی۔ ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، اور بیویوں کو ان کے مہر دیا کرو خوشی کے ساتھ۔ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، پھر اگر تمہارے لیے وہ کوئی چیز پسند کر لیں اس میں سے خود سے، فكلوه هنيئا مريئا، تو بے فکر ہو کر اور اسے لطف لے کر اسے کھاؤ، یعنی بیویوں کو ان کے حق مہر ادا کیا کرو، وہ اپنی مرضی سے تمہیں اس میں سے کچھ عطا کر دیں، اپنی مرضی سے وہ حق مہر واپس کر دیں تو اچھی بات ہے، زبردستی ان سے حق مہر معاف کروانا جائز نہیں ہے۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اور یتیموں کو ناسمجھ یتیموں کو ان کے مال نہ دیا کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا سبب بنایا ہے۔ وارزقوهم فيها واكسوهم، انہی اس مال میں سے جو ان کی امانت ہے انہیں کھلاؤ بھی اور انہیں پہناؤ بھی۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہا کرو۔ وابتلوا الیتامی، یتیموں کو آزماتے رہو۔ حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فإن آنستم منهم رشدا، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ کہ یہ اب بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے مالوں کا خود خیال کر سکتے ہیں، فادفعوا الیہم اموالہم، تو انہیں ان کے مال لوٹا دیا کرو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کے مال نہ کھاؤ زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی جلدی، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو ولی ایسا ہو، یتیموں کا جو کفیل ایسا ہو کہ جو خود مالدار، اسے چاہیے بچتا رہے، جسے اللہ نے آسانی دے رکھی ہے، وہ یتیموں کا مال ہی ان پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے مال میں سے ان کی پرورش کر لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو ولی ایسا ہو جو محتاج ہو، فلیاکل بالمعروف، اسے چاہیے دستور کے مطابق کھائے۔ فاذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب تم ان کی طرف ان کے مال لوٹاؤ، فاشہدوا علیہم، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کی وراثت کی تقسیم والی آیت ہے جی۔ مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو مال چھوڑ گئے ہیں ان کے ماں باپ، والاقربون، اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں۔ معاشرے میں ظلم اور زیادتی کا ایک بہت بڑا مظہر ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ خواتین کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، اور اس برائی کا آغاز ہوا ہے ہندوؤں کی جانب سے۔ ہم جب بر صغیر میں ہمارے آباء و اجداد یہاں ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ہندوؤں کے گھر میں بچیاں یہ دیکھتی تھی کہ بھئی وہ مسلمان خواتین کو تو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، تو ان کا بھی دل کرتا تھا کہ ہمیں بھی کچھ ملے۔ ہندو بنیے نے اس کا بڑا اچھا حل نکالا۔ حل یہ تھا کہ بھئی تم نے زمینیں لے کر کیا کرنا ہے، اور تم نے گھر لے کے کیا کرنا ہے، اور تم نے دکانیں لے کر کیا کرنا ہے، چھوڑو، تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ اور کب ضرورت ہے؟ شادی کے موقع پر۔ لہذا وہ ایک جہیز نام کی شے ایجاد کی گئی، اور وہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، پلنگ چاہیے اور کرسیاں چاہیے اور میز چاہیے اور فلاں چاہیے اور فلاں چاہیے، یہ لے جاؤ بس۔ اور یہ جو جملہ آج ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے نا، اس وقت آغاز ہوا ہے اس کا کہ اس گھر سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، اب واپس تمہارا جنازہ ہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہم نے تمہیں دینا تھا ہم دے چکے ہیں اس جہیز کی صورت میں، اب نہ ہم سے کچھ امید رکھنا۔
وراثت کے آلٹرنیٹ متبادل کے طور پر جہیز کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے معاشرے میں. اور اب ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے, جہیز دے دو بس, وراثت دینے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ اللہ کا حکم ہے, اور جس نے کسی کی وراثت کا مال ہڑپ کر لیا حرام کھا رہا ہے وہ. اہتمام کیا کریں اپنی بچیوں کو, اپنی بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دینے کی. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ ترکہ جو ہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو, یہ میٹر نہیں کرتا. حصہ وہی ہوگا جو اللہ نے مقرر فرمایا, نصیبا مفروضہ, یہ مقرر کردہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں, اولو القربى والیتامى والمساکین, قرابت دار اور یتیم اور مسکین, فارزقوہم منہ, تو انہیں ترکے میں سے عطا کیا کرو. وقولوا لهم قولا معروفا, اور ان سے بھلی بات کہا کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اگر وہ کچھ اپنے پیچھے کوئی کمزور اولاد چھوڑ کے مر جائیں تو خود ان کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں گے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, انہیں چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور انہیں چاہیے کہ سیدھی بات کہا کریں. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے لیے حصہ ہے دو بیٹیوں کے حصے کے برابر. اس کا مطلب اللہ نے سٹینڈرڈ کس کو قرار دے دیا ہے؟ بیٹیوں کے حصے کو. جتنا بیٹی کا حصہ ہوگا اس سے دگنا کر کے بیٹے کو دیں گے. تو پہلے کس کو دینا پڑے گا؟ بیٹیوں کو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر وہ بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں, صرف بیٹیاں ہوں اور دو سے زائد ہوں, فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے 2/3 ہے اس کا جو میت نے چھوڑا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر ایک ہی بیٹی ہو, فَلَهَا النِّصْفُ, تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, اور میت کے ماں باپ کے لیے یعنی ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ, جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے چھٹا حصہ ہے. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, اگر میت کی اولاد ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے لیے اس کے ماں باپ, أَبَوَاهُ, اور اس کے لیے اس کے ماں باپ وارث ہیں. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث, اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے کئی بھائی ہیں. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو ماں کا چھٹا حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس وصیت کو پوری کرنے کے بعد جو مرنے والا اپنی وصیت کر گیا ہے یا اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد, یعنی وراثت تقسیم ہوگی, ترکہ تقسیم ہوگا. اگر 1/3 میں, 1/3 میں اس مرنے والے نے وصیت کیا تو پہلے اس وصیت کو پورا کریں گے, اور اگر اس مرنے والے پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کو ادا کریں گے. بلکہ فقہا نے اس کے اندر ایک اور شے شامل کی ہے کہ وہ جو مرنے والا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد وہ خرچ بھی سارا وہیں سے لیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ترکہ باقی بچے گا اس میں سے پھر وارثوں کے حصے کی تقسیم ہوگی. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہیں نفع پہنچانے میں. فریضۃ من اللہ, یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم, اور تمہارے لیے نصف ہے اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. ان لم یکن لہن ولد, اگر ان کی اولاد نہ ہو. فإن کان لہن ولد, پھر اگر ان کی اولاد ہو. فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا, تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو وہ کر گئی ہیں یا قرض کو ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑو. إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, پھر اگر تمہاری اولاد بھی ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, تمہاری وصیت پوری کرنے کے بعد اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ, پھر اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کی وراثت تقسیم کرنی ہو اور وہ کلالہ ہو. اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, یا کوئی ایسی عورت ہو اور اس کا ایک بھائی یا اس کی ایک بہن ہو.
یہ کلالہ کے احکامات اس صورت کے آخر میں بھی پھر انشاءاللہ آئیں گے. ایسی میت جس کے والدین اور اولاد دونوں نہ، اس کو کلالہ کہتے ہیں. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے. وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑے تحمل والا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے جو بڑی شاندار کامیابی ہے، اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا. خالداً فِيهَا، ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب. بلات یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کا ارتکاب کریں. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 مرد گواہ ٹھہراؤ مسلمانوں میں سے. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں ان کے گھروں میں روکے رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ طے فرما دے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، اور جو 2 لوگ آپس میں بدکاری کا ارتکاب کریں. فَآذُوهُمَا، ان دونوں کو اذیت دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو انہیں ان سے اعراض کرو. ان اللہ کانا تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کتنی مرتبہ ہم یہ محاورہ سنتے ہیں اپنے عام زندگی کے اندر، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس محاورے کا ہم استعمال بھی کرتے ہیں. بھئی ساری زندگی تو تم نے گزار دی، 60 سال 50 سال 40 سال کی زندگی تم نے گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، ایسا کرتے رہے ایسا کرتے رہے. آج کیا سوجی تمہیں؟ آج کیوں اس طرف آئے ہو؟ آج کیسے مسجد میں نظر آ گئے؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، توبہ قبول کرنا اللہ کا کام ہے. جب اللہ کو اس کے مسجد میں آنے سے تکلیف نہیں ہے تو تم کون ہوتے اس پہ تنقید کرنے والے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جس کی وہ نافرمانی کرتا رہا ساری زندگی، اس نے معاف کر دیا ہے، اس نے گلے سے لگا لیا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، تو تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے تو توبہ کر لی ہے، مجھے ابھی تک توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے. مسئلہ یہ ہے. تم چاہتے تھے وہ بھی تمہاری ہی طرح کی زندگی گزارتا رہے. فرمایا للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان کے لیے جو ناسمجھی میں برائی کر دیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے. انسان کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اسے فوراً اللہ کے سامنے جھک کر معافی مانگ لینی چاہیے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کیے جاتے ہیں. معافی مانگیں گے بھی تو صرف اوپر اوپر سے، زبان سے، دل بدلنے کو تیار نہیں ہے. سارا دن بے حیائی کے کام کیے، سارا دن اللہ کی نافرمانی کی ہے، رات کو سوتے وقت زبان سے توبہ کر لی اور اس ارادے سے کہ صبح اٹھیں گے پھر وہی سب کام کریں گے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور توبہ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ انسان جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، ساتھ ہی وہ اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا.
غیر ارادی طور پر وہ گناہ سرزد ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لے، لیکن ارادتاً دانستہ طور پہ سمجھتے بوجھتے ہوئے اس گناہ کو ریپیٹ کیا تو سمجھو تمہاری پچھلی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں۔ نزع کی کیفیت طاری ہو گئی تو توبہ نہیں ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا تو توبہ نہیں ہے، جان نکلنا شروع ہو گئی تو توبہ نہیں ہے، توبہ کی مہلت اس سے پہلے تک ہے۔ آج توبہ کی مہلت ہے میرے آپ کے پاس، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں۔ جس وقت تو موت کا فرشتہ نگاہوں کے سامنے آ گیا، پھر توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ قالا، وہ کہے انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وہم کفار، ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، تم خواتین کی وراثت کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لو۔ نہیں جی وہ میری بہن کو تو ضرورت نہیں ہوگی وراثت کی، اور پوچھتے بھی ایسے ہیں وراثت لینی تو نہیں ہے، چاہیے تو نہیں، بڑا آسان کام ہے، اس کو چاہیے یا نہیں چاہیے، تم وراثت تقسیم کرو، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، پھر اگر وہ تمہیں واپس کر دینا تو ذرا مجھے آ کے بتانا ضرور کہ اس نے دے دی ہے۔ جب آپ پوچھیں گے اس انداز سے تو مروت کا مارا ہوا کون یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے، وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، بہرحال اللہ کا حکم ہے اس وراثت کو تقسیم کر کے حقدار کو اس کا حق دو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور جو کچھ انہیں روکے نہ رکھو، جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو، فإن کرہتموہن، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہاری بیویاں تمہیں اچھی نہیں لگتی، اپنی بیویوں کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، فَعَصَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم میں سے کسی ایک کو تم ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، دیکھو اس سے واپس نہ لیا کرو۔ پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ اور کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا۔ آپ دیکھ رہے کتنی آیتیں اللہ خود آ کر کہہ رہے دیکھو اگر تم نے اس کو کچھ دے دیا واپس نہ لینا، یہ عورتوں کے حقوق نہیں تو اور کیا ہے، یہ فیمنزم کے ماروں کے پاس سوائے جہالت کے اور ناواقفیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے تو دیکھیں اللہ نے عورت کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ فرمایا تاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا وہ مال تم واپس لوگے کوئی بہتان لگا کر، کوئی گناہ کر کے، کوئی اس پہ غلط الزام لگا کے اس سے مال واپس لینے کی کوشش کرو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لوگے تم اس سے وہ مال واپس؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یعنی جبکہ تمہارا اور اس کا آپس میں بے حجابی کا معاملہ ہو چکا ہے، تم ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہو، تم ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے ایک پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، عرب کے اندر نا بے حیائی کا اور بے غیرتی کا ایک بہت بڑا مظہر یہ تھا کہ اب چونکہ باپ مر گیا ہے اور باپ کی وراثت بھی ساری خود ہڑپ کرنی ہے، اور کہیں کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ بھئی وہ جو بیوی ہے باپ کی، جو ماں لگتی ہے اس شخص کی، اس کو بھی کچھ وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے، تو اس کا بھی حصہ کھانے کے لیے یہ بدبخت یہ کرتے تھے اپنی ہی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، اللہ نے حرام کیا اس کو۔
جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ان سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، وہ جاہلیت کا رواج تھا. انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور سخت بیزار کرنے والی بات ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی. واخواتکم، کن خواتین سے نکاح حرام ہے؟ 12 ابدی محرم ہیں اس میں، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک عارضی محرم کا ذکر ہے جس سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ابدی محرم خواتین کون ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. وعماتکم، تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، تمہاری خالائیں. وبنات الاخ، اور تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعناکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک بہنیں ہیں. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ تمہاری زیر تربیت بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم رشتہ قائم کر چکے ہو. فإن لم تکونوا دخلتم بہن، پھر اگر تم نے ان سے رشتہ قائم نہیں کیا. فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہاری نسل سے، یعنی تمہاری بہویں ہیں. یہ 12 محرم ہیں جن کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ابدی محرم. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ایک عارضی محرم ہے. اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو. ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک بہن سے نکاح ہو گیا تو دوسری اب تمہاری محرم ہے، لیکن یہ عارضی محرم ہے. اگر پہلی وفات پا گئی یا پہلی کو طلاق دے دی تو اب دوسری بہن محرم نہیں رہے گی، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 عزیز جان بیٹیوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی شخص کے ساتھ کی ہیں. ذو النورین، 2 نوروں والا، جس کے پاس نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. 5ویں پارے کا آغاز ہے. والمحصنات من النساء، اور تم پر حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں جن کا پہلے سے نکاح ہو چکا. منکوحہ خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں، تمہاری کنیزیں بن جائیں، تمہاری لونڈیاں بن جائیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. واحل لکم ما وراء ذالکم، اور تمہارے لیے وہ خواتین حلال کر دی گئی ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. یعنی محرم خواتین کی پوری ترتیب بتا دی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. ان تبتغوا باموالکم محسنین، تاکہ تم انہیں اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی حق مہر ادا کر کے پاک دامن ہو کر حاصل کرو. غیر مسافحین، صرف لذت لینے والے بن کر نہیں. فمستمتعتم به منہن، پھر تم نے اس مال کے ذریعے جو ان سے لطف اٹھایا ہے. فآتوہن اجورہن فریضہ، تو انہیں ان کے مہر دو جو طے شدہ ہیں. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم مہر مقرر کرنے کے بعد اس پر راضی ہو جاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے کہ وہ مالی طور پر اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کرے. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ جو کنیزیں ہیں، وہ جو لونڈیاں ہیں، ان سے نکاح کر لیا کرے ایمان والی عورتوں میں سے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ دوسروں میں سے ہیں. فانکحوہن باذن اہلہن، نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے. مومن
خاتون ہے, کنیز ہے کسی کی, تو اس کے مالک سے اجازت کے ساتھ اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. وآتوہن اجورہن بالمعروف, اور انہیں بھی ان کے مہر دو بھلے طریقے کے ساتھ. محصنات, وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں. غیر مصافحات, صرف لذت لینے کے لیے نکاح نہ کر رہی ہوں. ولا متخذات اخدان, اور نہ ہی کوئی چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہوں. فاذا احسن, جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائیں. فإن أتین بفاحشۃ, پھر بھی وہ بدکاری کا ارتکاب کریں. فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب, تو ان پر وہ نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے اس کا. ذالک لمن خشی العنۃ منکم, یہ جو کنیز سے نکاح کی اجازت ہے اس کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے سے ڈرتا ہو. آزاد مومن اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے. وان تصبروا, اور اگر تم صبر کر لو, خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے اس ہدایت کو واضح فرما دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور تمہیں ان راستوں کی رہنمائی دیں جو تم سے پہلے تھے. ویتوب علیکم, اور تم پر نظر کرم فرما دیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر نظر کرم کریں, اللہ چاہتے ہیں تمہاری توبہ قبول کر لیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور وہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ, اللہ چاہتا ہے تمہارے بوجھ ہلکے کر دے. وہ جو تم نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر چیزیں لاد رکھی ہیں, وہ جو رسومات تم نے خود سے اپنے اوپر لادی ہیں, اللہ چاہتے ہیں ان کو تم سے ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان کو بہت کمزور پیدا کیا گیا. یہ جو بوجھ تم نے رسم و رواج کے نام پر اپنے اوپر لاد رکھے ہیں نا, تم خود بھی ان کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو. ادھر بیٹی ہونے کی خوشخبری ملتی ہے, ادھر لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. بھئی اب جہیز دینا پڑے گا. یہ جہیز کا بوجھ تم پہ اللہ نے تو نہیں لادا, یہ تم نے خود اپنے اوپر لاد رکھا ہے. تم ضعیف ہو, تم کمزور ہو, اپنی اس کمزوری کا احساس کرو, اپنے اوپر وہ بوجھ نہ لادو جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں رکھے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے, ایک دوسرے کی مرضی سے تم تجارت کر لیا کرو. ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما, اور جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصلیہ نارا, ہم ان قریب اسے آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت. بھئی انسان ہے, غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, گناہ سرزد ہوں گے. نبی بھی نہیں ہیں, فرشتے بھی نہیں ہیں, لہذا غلطیاں ہونا تو لازمی ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, جن بڑے بڑے گناہوں سے, جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے نا, اگر تم ان سے بچ جاؤ, بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں, تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں, کوتاہیاں ہم خود معاف فرما دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل فرما دیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا, اللہ تعالیٰ ایک پردہ قائم کر دیں گے, اسے دوسروں کی نظروں سے چھپائیں گے. پھر اللہ اس سے پوچھیں گے, اسے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے, اس سے کہیں گے یہ فلاں 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 گناہ تجھ سے ہوئے ہیں. وہ شرمندہ ہوگا, اپنا سر جھکائے گا, کہے گا یا اللہ جی یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں, آپ کی مہربانی, آپ نے سب کے سامنے نہیں بیان کیا, آپ نے مجھے الگ کر کے بیان کر دی ہیں, ہوئے ہیں مجھ سے. اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے کیا گمان رکھتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں آپ سے گمان رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے جب میں نے تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کیے. اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں آئے گی,
کوئی خوشی نہیں آئے گی، ویسے ہی پریشان۔ اللہ فرمائیں گے تو خوش نہیں ہوا میں نے تیرے چھوٹے گناہ معاف کر دیے؟ کہ گا اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے چھوٹے گناہ معاف کر دیے، آپ کی رحمت ہے، لیکن یا اللہ میرے اس سے بڑے بڑے بھی گناہ موجود ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تو ان کے معاملے میں میرے سے کیا گمان رکھتا ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں آپ سے گمان رکھتا ہوں آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، جیسے آپ نے چھوٹے معاف کیے نا اب بڑے بھی معاف فرما دیں۔ تو اللہ فرمائیں گے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے، میں نے تیرے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے، میں نے تیرے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، میں نے آخرت میں بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ اللہ ہمیں اس رحمت کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا جتنی چاہے گا توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہاں کمانے سے مراد مال کمانا نہیں ہے، نیکیاں، عبادات، آخرت کا اجر۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل میں سے مانگتے رہا کرو، سوال کرتے رہا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس مال میں جو ماں باپ اور زیادہ قرابت دار چھوڑ جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جنہیں تمہارے عہد و پیمان نے پابند کر لیا ہے۔ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید کی نا تقریباً وہ آیت جس کو ہضم کرنا پہلے کسی دور میں ہم کہا کرتے تھے کہ عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے، اب شاید فیمنزم کا شکار مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، شوہروں کو بیویوں پر حکمران بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے۔ نہیں بھائی یہ تو برابری کے خلاف ہے، ہم تو عورتوں اور مردوں کے برابر حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ تو اللہ نے بڑی زیادتی کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اس سے بدلہ لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، جتنے زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم جواب میں اتنا تھپڑوں سے مارو۔ اسی وقت وحی آئی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے غلط کیا لیکن تمہیں اس سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے تم پر فضیلت عطا کی ہے۔ وہ ظلم کرتا ہے، اس ظلم سے اس کو روکنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے اور بہت طریقے ہیں، لیکن ایک گھر کا انسٹیٹیوشن تب تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک وہاں پر کوئی ایک باس نہ ہو، ایک اتھارٹی نہ ہو۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ حکمران بن جائیں گے، اللہ نے اپنے لیے اس مثال کو بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے اگر کائنات میں ایک سے زیادہ رب ہوتے نا تم پریشان ہو جاتے اس کی مانے یا اس کی مانے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ان کا۔ گھر کے اس نظام کو بہترین انداز سے چلنے کے لیے اللہ نے دائرہ کار کو تقسیم کیا ہے اور فیصلہ کن اتھارٹی اللہ نے شوہر کو عطا فرمائی ہے۔ ہاں اس شوہر پر ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ فضیلت دے دی تو بہرحال اس کو کھلا چھوڑ دیا وہ جو چاہے سلوک کرتا پھرے، نہیں، اتنی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس پہ ڈالی ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ وہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے گھر کے فائنینشل سرکل کو چلانے کی ذمہ داری مرد پہ رکھی، عورت پہ نہیں رکھی۔
اور یہ جس فیمنزم کا نام ہم لیتے ہیں اور ہماری خواتین جس فیمنزم کا شکار ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا چال چلی جا رہی ہے۔ مرد چاہتا ہے کہ میں رزق کماتا ہوں، یہ بھی رزق کمائے، اور اسے برابری کا نام دیتا ہے۔ یہ برابری نہیں ہے۔ اللہ نے اس عورت سے اولاد کی پیدائش کا اور افزائش کا کام لیا ہے، اس میں مرد اس کے ساتھ کیا شیئرنگ کرتا ہے؟ اس ذمہ داری میں مرد اس کو کہاں ساتھ دیتا ہے؟ برابری کرنی ہے تو یہاں بھی کرو۔ وہ عورت سے کہتا ہے تم اولاد بھی پیدا کرو گی اور تم گھر کے معاشی معاملات بھی چلاؤ گی، اور عورت اسے اپنی آزادی سمجھتی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، دائرہ کار تقسیم کر دی ہے اللہ نے۔ گھر کے معاملات کیا ہوں گے، اولاد کے معاملات کیا ہوں گے، اس کے لیے اللہ نے عورت کو ذمہ داری دی ہے۔ بہترین ماں بنایا ہے۔ باپ کبھی وہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ معاملات کر ہی نہیں سکتا، وہ کیفیات اور جذبات باپ میں آ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے ماں میں رکھے ہیں۔ اتنا تحمل، اتنا صبر اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی شرارتوں کو برداشت کرنا، اولاد کی ڈسٹرب کرنے کو برداشت کرنا، اولاد کی بیماریوں میں رات کو خود جاگنا، اس کی گندگی کو صاف کرنا، یہ جو تحمل اور صبر اللہ نے ماں کے اندر رکھا ہے، باپ کے اندر اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ دائرہ کار تقسیم ہے۔ ہم جب اپنے دائرہ کار کو وائلیٹ کر کے اس سے باہر نکل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے شوہروں کو بیویوں پر حکمران بنایا، نگران بنایا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، اب یہ عورتوں کی بات آ رہی ہے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی پسندیدہ عورتیں کون ہیں؟ اللہ کی پسندیدہ بندیاں کون ہیں؟ فالصالحات، نیک عورتیں، نیکی کرنے والیاں، قانتات، فرما برداری کرنے والیاں۔ بھئی جب یہ صالحات ہو گئیں تو یہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں تو نیکی کا کام کر رہی ہیں نا۔ اللہ کی فرما برداری کا پہلو تو صالحات میں بیان ہو گیا، قانتات میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہے۔ قانتات سے مراد ہے اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والیاں۔ سنیں ذرا اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک وہ عورت جو ایمان والی عورت تھی، اپنے فرائض پورے کرتی رہی جو اللہ نے اس پر عائد کر رکھے ہیں، اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہو اور اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، سیدھی جنت میں جائے گی۔ اس شوہر کی رضا اس قدر اہم ہے۔ ایک صحابی آئے، بہت خوبصورت روایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں۔ انتہا، محبت کی انتہا، میرا دل کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کروں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بھی میں خود کو سجدہ نہ کراتا، بلکہ بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، میں خود کو سجدہ نہ کراتا، بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت، سمجھنے میں تو ذرا، سننے میں تھوڑی آپ کو آڈ لگے گی، سمجھنے میں بڑی خوبصورت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھے کہ اس شوہر کے جسم میں کوئی انفیکشن ہو گیا، اس کے پورے جسم پر پھوڑے بن گئے، ان پھوڑوں کے اندر گندی بدبودار پیپ بھر گئی،
اور پھر ان میں سے کوئی پھوڑا پھٹتا ہے اور اس میں سے پیپ بہتی ہے اور وہ بیوی اپنی زبان سے چاٹ کر اس گندگی کو صاف کرتی ہے، پھر بھی اس بیوی نے اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہیں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عمل ایسے ہی کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب لکھا ہے محدثین نے، اگر بیوی کو اپنے شوہر میں کوئی خرابی نظر آئے نا، کوئی کمی نظر آئے نا، تو ایک اچھی بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ان خرابیوں اور کمیوں پر دوسروں کے سامنے پردے ڈالتی رہے، چھپاتی رہے، اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھے ہر اعتبار سے. فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اور اپنے شوہروں کی فرما بردار عورتیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں جیسی حفاظت کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی، اپنے آپ کو غیروں کے سامنے نہ کھولنے والی. واللاتی تخافون نشوزہن، یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس پر ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں بعض اوقات. کبھی اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، جو نافرمان ہو جائیں، جو فرما برداری نہ کریں، ان کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فاعظوہن، انہیں واعظ کیا کرو، انہیں اچھے طریقے سے سمجھایا کرو. اس پر بھی نہ مانیں، نافرمانی پہ آمادہ ہوں، بے حیائی پر آمادہ ہوں. وہجروہن فی المضاجع، انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو. کوئی وہ عورت جس کے اندر کچھ شرم و حیا ہو نا، اپنے شوہر کی ناراضگی کو اتنا سا بھی برداشت نہیں کر سکتی. اسے احساس ہوگا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے. اور اگر کوئی اپنی نافرمانی میں اور بدتمیزی میں اس حد کو بھی کراس کر گئی ہے، اس کے لیے پھر کہا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اسے مارو. صرف آیت کا اتنا سا حصہ اٹھا کے وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ نے عورتوں کو مارنے کا حکم دے دیا ہے؟ نہیں. اس سے پہلے کے سٹیپ تمہیں نظر نہیں آتے کہ اللہ نے کہا نصیحت کیا کرو، سمجھایا کرو، بستر الگ کر لیا کرو. کتنے سٹیپس ہیں. جب بالکل ایکسٹریم پر بات پہنچ جائے پھر اجازت ہے مارنے کی. اور وہ اجازت بھی کیسی ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی بیویوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو جیسے تم کوئی مسواک لے کر نا اس سے اپنے ہاتھ پر ایسے کرتے ہو نا، ایسے، بس. اس سے زیادہ مارنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ مار کٹائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک سمبولک چیز ہے، سمبولک. اور یہ یاد رکھیے گا، اجازت ہے، سنت نہیں ہے. سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ان میں سے ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، کبھی نہیں مارا. لہذا سنت نہیں ہے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگلی بات پھر نہیں پڑھتے کہ اب اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، دیکھو خبردار ان پر زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈنا، پھر ان سے تلخ بات نہ کرنا، پھر نہ ان پر ہاتھ اٹھانا، پھر نہ ان سے ناراض رہنا. ان اللہ کان علیا کبیرا، کیا شاندار میرے رب کا طرز تکلم. ان اللہ کان علیا کبیرا، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری بیویوں پر بڑا بنایا ہے نا، تو یاد رکھنا تم سے اوپر بھی ایک بڑا موجود ہے، اس سے ڈرتے رہنا. اگر تمہیں مجازی خدا بنایا ہے تو یاد رکھنا تمہارے اوپر ایک حقیقی خدا بھی موجود ہے. اپنی بیویوں کے معاملے میں اس سے ڈرتے رہنا.
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرتے ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک منصف مقرر کر دو شوہر کے گھر والوں میں سے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی، اب ان میں کوئی صلح کی گنجائش باقی نہیں رہی، تو ایک منصف قائم کرو شوہر کے گھر والوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف ہو بیوی کے گھر والوں میں سے، إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرا دیں گے، صلح کر دیں گے، محبت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے اور خوب باخبر ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اور اللہ کی بندگی کرو۔ یہ سارے اسلام کا جو معاشرہ ہے نا، اس کا ایک سکیچ اللہ نے کھینچ دیا ہمارے سامنے۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ بھی جو تمہاری لونڈیاں، تمہاری کنیزیں، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اترانے والے کو، بڑائی کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کیا کرتا۔ الذين يبخلون، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ويأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے، خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل میں سے اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی بھلائی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنے پاس سے شاندار بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ جو اگلی آیت مبارکہ آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے خوبصورت قرات کرنے والوں کی تلاوت سننے کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کیا کرتے تھے، بھئی تم آؤ میرے پاس، مجھے بیٹھ کے قرآن سناؤ۔ بہت سارے صحابہ کا نام آتا ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، انتہائی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اور بہت سارے صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، ان سے کہا مجھے ذرا قرآن سناؤ۔ انہوں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ سر جھکا کے بیٹھے تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کرو بس کرو۔ میں نے اپنی نگاہیں اونچی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ کیا فرماتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کاہے کی گواہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے میں نے ان تک پورا دین پہنچا دیا تھا، میں نے اللہ کا پیغام انہیں دے دیا تھا۔ اور جب یہ گواہی آئے گی تو یہ میرے خلاف ثابت ہوگی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پہنچا دیا تھا تو اب جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا سارا وبال تمہارے اپنے سر پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں،
وہ رسول جن کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، وہ رعوف اور رحیم نبی رو رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا پڑے گی. یومئذ یود الذین کفروا، اس روز کفر کرنے والے چاہیں گے، وعصوا الرسول، اور وہ بھی جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم، لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر ہو جائے، کاش زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائیں، چھپ جائیں، اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ شراب کی حرمت 3 درجوں میں آئی ہے. پہلا درجہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، جس میں کہا گیا تھا کہ شراب میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہے. اب دوسرا حکم آ گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کی دعوت تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کھانا کھایا گیا اور دستور کے مطابق شراب کا دور چلا، اور اس کے بعد پھر نماز کا وقت تھا تو وہیں نماز کا اہتمام بھی ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے خود حضرت عبد الرحمن بن عوف اور بعض میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے جماعت کروائی، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھاتے وقت سورہ کافرون پڑھی. قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد تعبدون میں لا نہیں پڑھ سکے، ذہن سے محو ہو گیا. اب معنی بڑا خطرناک بنتا، اس لیے پھر متنبہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دوسرا درجہ ہے شراب کی حرمت کا. دیکھو جب تم نے نماز کے لیے جانا ہو، جب تم شراب کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو. نمازوں کے اوقات میں نشہ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر تیسرا حکم انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے، جب کیٹیگوریکلی حرام قرار دے دی گئی ہے شراب. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھتے ہو اسے جسے تم کہہ رہے ہو. ولا جنبا، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز پڑھا کرو. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستے کے مسافر ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وان کنتم مرضى، اور اگر تم بیمار ہو. او علی سفر، یا سفر پر ہو. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کسی کو قضاء حاجت کا معاملہ ہو. او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. پانی موجود نہ ہو تو صاف مٹی سے تیمم کر لیا جائے. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو. یہ تیمم کے 2 ارکان بتا دیے. اگر پانی کہیں موجود نہیں ہے تو مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھ کا اس پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لینا. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی لے رہے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے. وکفی باللہ ولیا، اور اللہ ہم حمایتی کے طور پہ کافی ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ مددگار کے طور پہ کافی ہے. من الذین ہادوا، ان میں سے جو یہودی ہوئے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں. ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اور سنو نہ سنوائے جاؤ. وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے. ولو انہم، اور اگر ایسا ہوتا. قالوا، اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. مومنوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو طرز عمل یہ ہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے
اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہماری طرف دیکھیے، لکان خیر لہم یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، واقوم اور زیادہ درست بھی ہوتا، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اے کتاب والو، آمنوا بما نزلنا ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں، بگاڑ دیں، فنردها علی ادبارها پھر ہم انہیں پشتوں کی طرف پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت یا ہم ان پر ایسے لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ شرک کو کسی صورت معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے علاوہ جو ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، کوئی اور گناہ ہوں گے اللہ چاہیں گے تو انہیں معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ وہ مشرک تھا اور اس نے توبہ نہیں کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، تو اللہ فرمانے اس شرک کو ہم نے معاف نہیں کرنا، ناقابل معافی جرم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ کیا تم نے دیکھا نہیں انہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں، اپنا تزکیہ خود کرنے کے دعوے دار ہیں، اپنی تعریفیں خود کر رہے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ جسے چاہتا ہے اللہ پاک کرتا ہے، جس کا تزکیہ اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب دیکھو کیسے وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، وکفا بہ اثما مبینا اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے۔ سورۃ النساء کی 50 آیتیں آج ہم نے الحمدللہ پڑھ لی ہیں، آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ کل اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آغاز کریں گے۔ بھائی یہ آج کے لیے اعلان نہیں ہے، کل کے لیے ہے۔ جو حضرات ہر سال تشریف لاتے ہیں ان کو تو خیر اس ترتیب کا پتہ ہوگا، نئے آنے والے حضرات کو بھی انشاءاللہ اس سے کچھ وضاحت ہو جائے گی۔ کچھ جن حضرات کے کچھ سوالات ہوتے ہیں تو وہ سوالات اپنے اپنے جو ہے نا وہ لکھ کر 1 بجے سے پہلے اگر کچھ کاغذ کی پرچیوں کی صورت میں دے دیں گے تو ممکن ہوگا کہ ہم دوسرے سیشن کے آخر پہ آخری 5 منٹ میں ان سوالات کے جوابات عرض کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہر روز 1 بجے سے پہلے آپ نے دینے ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کس کو دینے ہوں گے تو یہاں مظفر صاحب برا جمان ہے ماشاءاللہ تو ان کے حوالے کرنے ہوں گے، اور خواتین جو ہیں وہ مسز مظفر کے ہاتھ وہ سوالات بھجوا سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ دوسرے سیشن کے آخری 5 منٹ میں ہم انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کوشش کریں یہ سوالات فقہی قسم کے نہ ہوں، مسائل کے اوپر مبنی نہ ہوں۔ وہ بہرحال آپ کے پاس بہت سے علماء ہیں، ان سے وہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو ہم بات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا عام طور پہ ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، 1 منٹ میں ایک سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو کل سے جن حضرات کے کوئی سوالات ہوں وہ 1 بجے سے پہلے لکھ کر وہ سوالات جمع کرا دیں تو انشاءاللہ سیشن کے آخر میں ان کا جواب دے دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔